السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیا گیا سجدہ مالک لم یزل اس سجدے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے، اور یہی سجدہ ہم سب کی ایمان کی سلامتی کا سبب بنائے۔ کل ہمارا ذکر ہوا تھا اس قوم کے بارے میں جس قوم کے اوپر اللہ رب العزت نے طور پہاڑ کو بلند فرمایا تھا، تو انہوں نے طور پہاڑ بلند ہوتا دیکھ کر اللہ کے حضور سجدہ کیا، اور سجدے کی کیا حالت تھی وہ بھی میں نے کل آپ کے سامنے عرض کر دیا تھا کہ انہوں نے کس انداز میں سجدہ کیا تھا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ جب طور پہاڑ کو ان کے اوپر بلند کیا گیا تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم باری تعالیٰ آئندہ تیری نافرمانی نہیں کریں گے، ہم تیری کتاب تورات کو ہم بخوبی اور بڑے احسن طریقے سے پکڑ لیں گے، اور ہم تیرا ذکر کو کثرت سے کیا کریں گے۔ آگے آیت نمبر 64 ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس کے بعد جن لوگوں نے وعدہ کیا تھا، سجدہ کیا تھا، عاجزی کی تھی، توبہ کی تھی، ثم تولیتم پھر اس کے بعد وہ پھر گئے، من بعد ذالک اس کے بعد، اس سے مراد اس کے بعد کیا ہے کہ جب وہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر بلند ہوا تو جب ان کے اوپر مصیبت آنے لگی تو اس وقت توبہ طائب ہو گئے، اور جب مصیبت ٹل گئی اس کے بعد اللہ رب العزت کے نافرمان بن گئے۔ یاد رکھیے گا قوم پر عذاب اس وقت آتا ہے کہ جب وہ ہلکی سی مصیبت میں اپنے مولا کو تو یاد کرتا ہے مگر خوشی کے اندر رب کو بھول جاتا ہے۔ ہلکی سی رنج غم آیا، گھر میں کوئی بیماری یا کوئی ایسے اللہ نہ کرے کوئی ایسی آفت آئی تو اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے کہ یا اللہ اب تو ہی بچانے والا ہے۔ تو جب وہ اس سے نکل آئے، نکلنے کے بعد پھر انسان اس کو بھول جاتا ہے۔ تو جو قوم ایسا کرتی ہے وہ بنی اسرائیل کی طرح ہے، اور بنی اسرائیل کے اوپر عذاب جو آیا اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ثم تولیتم من بعد ذالک اس کے بعد وہ لوگ پھر گئے، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ میرے رب کائنات نے فرمایا اگر میری ذات کا تم پر فضل اور رحمت نہ ہوتا لکنتم من الخاسرین ضرور تم گھاٹے والے ہو جاتے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کے بعد جو تم پھر گئے تھے تو میں نے پھر بھی تم کو بخش دیا اور پھر بھی تمہیں معاف کیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی رحیمی اور کریمی کا عالم دیکھیے کہ ایک بندہ وعدہ کر رہا ہے کہ باری تعالیٰ اب نہیں کروں گا، لیکن اس کے بعد انہوں نے پھر وہ ظلم اور زیادتی نبیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر ہمارا فضل اور رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم ضرور خسارے والوں میں ہوتے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے پہلی چیز اللہ رب العزت نے اپنے فضل کا ذکر کیا ہے۔ کس چیز کا؟ اپنے فضل کا۔ دوسری اپنی رحمت کا ذکر کیا ہے۔ فضل اور رحمت میں کچھ بنیادی فرق ہیں، وہ میں آپ کو چند فرق آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ فضل کہتے ہیں کہ انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو معاف کر دینا، اس کو فضل کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ غلطی ہو جائے، غلطی کو معاف کر دینا، اس کو فضل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انسان کے گناہ ہو گئے یا اس نے، اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول کر کے گناہ کو معاف فرما دیا تو یہ اس کی ذات کا فضل ہے۔ اس کی ذات کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ رحمت کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کسی گناہ کو معاف بھی کر دے اور اس کے ساتھ ساتھ نعمتیں بھی اتار دے، یعنی کہ کچھ اور بھی دے دے، معافی بھی مل جائے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی مل جائے، اس کو کہتے ہیں رحمت۔ کیا کہتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا پیارے حبیب ہم نے آپ کو فضل بنا کے نہیں بھیجا، وما ارسلناک الا فضل نہیں بنا کے بھیجا بلکہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بنا کے بھیجا ہے کہ پیارے حبیب ہم نے آپ کو ایسی رحمت بنایا ہے کہ آپ
کا ان میں موجود ہونا یا نہ ہونا یہ دونوں صورتوں میں ان کے لیے فائدہ مند ہوگا، ان کے گناہ بھی بخشے جائیں گے اور ان کے بلندی درجات بھی ہو جائیں گے۔ اسی لیے اور فضل جو ہوتا ہے وہ نعمت ہو تو یعنی کہ انسان کے اندر کچھ ہو تو اس کے اوپر یہ فضل ملتا ہے۔ مثال کے طور پر بندے نے اگر گناہ ہی بخشوانے ہیں تو اس کے لیے توبہ کے الفاظ ہوں، توبہ کے آنسو ہوں تو پھر یہ فضل ہوتا ہے۔ لیکن رحمت کے اندر فرق یہ ہوتا ہے کہ وہ باری تعالیٰ اپنے کرم سے ان کے انسان کے پلے کچھ ہو یا نہ ہو وہ اپنے کرم سے اتار دے، اس کو رحمت کہتے ہیں۔ جس طریقے سے بارش کو ہم رحمت کہتے ہیں اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہماری وجہ سے نہیں برستی، ہمارے اعمال کی وجہ سے نہیں برستی، تو وہ تو اس کا کرم ہے کہ وہ رحمت بن کے ہم پر برستی ہے۔ اسی لیے جو چیز بن مانگے بغیر کسی محنت کے مل جائے اسے رحمت کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 65 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور تحقیق جان لیا، علم تم جان لو، علم تم جانتے ہو، تم ضرور جانتے ہو، الذین وہ لوگ نعتدوا منکم فی السبت، اور جن لوگوں نے حد سے تجاوز کی، فی السبت سبت کے اندر، فقلنا لہم تو ہم نے ان کے لیے کہا کونوا قردۃ خاسئین تم بٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ فی السبت سے مراد تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس سے مراد ہفتے کا دن ہے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور خاص کر کے حضرت داؤد علیہ السلام، یہ تین نبی جو گزرے ہیں، ان نبیوں نے اپنی قوم کے اوپر، بنی اسرائیل کے اوپر ہفتے کے دن کسی قسم کا شکار کرنا، کسی قسم کی جو ہے وہ کھیتی باڑی کرنی، کسی قسم کی محنت اور مزدوری کرنی، یہ اللہ رب العزت کی ان نبیوں نے اپنی قوم کے اوپر حرام فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ حرام فرمایا تھا۔ پورا ہفتہ ان کے لیے کھانے اور پینے کے لیے تھا، لیکن ایک جو ہفتے کا دن تھا وہ صبح سے لے کر شام تک، رات تک، جب تک وہ دن شمار ہوتا تو اللہ کے نبیوں نے یہ دن، اس کے دن محنت کرنا، مزدوری کرنا یہ حرام قرار دیا تھا۔ تو یہاں پر یہ قوم کیا کرتی؟ ان قوموں نے ایسا کیا کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے محنت وہ کرنا چھوڑ دی، تو اللہ رب العزت نے اس قوم کے اوپر بے شمار انعامات و برکات عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ رب العزت کا فضل رحمت ہے کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ جمعے والے دن کاروبار کر سکتے ہیں، مگر وہ کاروبار جمعے کی اذان، پہلی اذان سے لے کر جمعے کی نماز ادا ہونے تک فرمایا گیا کہ تم کسی قسم کا کاروبار نہیں کرو۔ اس کی میں تھوڑی سی ڈیٹیل آگے چل کے عرض کر دیتا ہوں۔ بہرحال شان نزول اس کا اس طرح تھا کہ جب ان کے اوپر ہفتے کا دن منع کیا گیا تو وہ قوم رک گئی۔ رکنے کے بعد یہ ہفتے کا دن ان کے اوپر 40 سال تک لازم رہا۔ 40 سال کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے، اور تشریف لانے سے، ان کی تشریف آوری سے پہلے وہ قوم نے دو کام کرتی تھی۔ ایک کام یہ کرتی تھی کہ جمعے والے دن شام کو کنڈیاں لگا دینی، جال لگا دینے، اور لگانے کے بعد اتوار والے دن یعنی کہ اس کو کھینچ لینا، یا پھر جو ہے وہ ہفتے والے دن صبح جا کے دریا کے اندر، یہ قوم کہاں آباد تھی؟ مدینہ شریف سے ہم اگر نکلیں تو ملک شام کی طرف جائیں، رستے میں ایک دریا کے کنارے ایک بستی ہوتی ہے، اس کا نام ایلا ہے، الف یہ لام ہے لا، ایلا اس بستی کا نام ہے جہاں پر یہ قوم آباد تھی۔ تو یہ کیا کرتی تھی کہ یا وہاں پر کنڈیاں لگا دیتی صبح جا کر، یعنی کہ تو شام کو یا اگلے دن اتوار والے دن جا کر وہ کنڈیاں کھینچ لیتی، وہ جالوں کو کیا کر لیتی؟ کھینچ لیتی، اور اتوار والے دن جو ہے وہ سارا ساز و سامان اکٹھا کر لیتی۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے کہ وہ ایسا کرتے کہ وہ دریا کے قریب کچھ گڑھے بنا دیتے، کھڈے بنا دیتے، لمبے اپنے قد برابر کے کھڈے بنا دیتے، اور پھر ہفتے والے دن جا کر وہاں سے دریا کا پانی کھول دیتے۔ وہ پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی اس کھڈوں میں، ان گڑھوں میں وہ گر جاتی۔ گرنے کے بعد یہ اتوار والے دن جو ہے وہ جا کے اس میں سے نکال لیتے۔ یاد رکھیے یہ اتوار والے ہفتے والے دن کو کام نہیں کرتے تھے، یہ فقط صبح اور شام یہ تھوڑا سا کام کرنا، سارا دن عبادت کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کیا نازل کیا؟
وہ آگے چل کے میں عرض کرتا ہوں۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کام منع ہے، آپ ایسا کریں کہ یہ کام نہ کریں، یہ نہ ہو کہ تم پر عذاب آ جائے۔ تو انہوں نے کہا جی ہم تو پکڑتے ہی نہیں جناب، ہم تو کچھ بھی نہیں کرتے، ہم تو بس وہ گڑھا بنا دیتے ہیں جو ہے جمعے والے دن، اور اتوار والے دن ہم مچھلیاں نکال لیتے ہیں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شکار کرنا بھی جانور کو پکڑنا ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس سے باز آ جائیں۔ تو انہوں نے بات نہ مانی، یہ 3 گروہ بن گئے۔ ان میں سے ایک گروہ جو تھا کہ وہ مچھلیوں کو یعنی کہ وہ جال وغیرہ لگاتا تھا، اس کام سے باز نہیں آیا، بلکہ حیل و حجت پیش کرنے لگا کہ ہم تو کام ہی نہیں کرتے، ہم تو ہفتے والے دن کوئی ہاتھ بھی نہیں لگاتے، جال بھی نہیں پکڑتے، جال تو ہم جمعے والے دن پھینک کے آ جاتے ہیں۔ اور ان میں سے دوسرا گروہ ایسا تھا کہ جو خاموشی رہا، جنہوں نے اس پر کوئی عمل نہ کیا، بلکہ نہ ان کو منع کیا اور نہ ہی ان کے جو ہے وہ حامی بنے، انہوں نے بالکل کنارہ کشی کر لی۔ اور ایک تیسرا گروہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا، ان کو ڈراتا تھا کہ دیکھو پہلے بھی عذاب آیا، من و سلوہ ہم پر اترتا تھا وہ بند ہو گیا، بادل ہم پر سائے کرتے تھے وہ بند ہو گئے، وہ پتھر سے پانی نکلتا تھا وہ بند ہو گیا، لہذا تم باز آ جاؤ۔ تو یہ بات انہوں نے نہ مانی۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے گھروں میں دیواروں کو بنانا شروع کر دیا، یعنی کہ پارٹیشن کر لی، یعنی کہ جو لوگ ظلم کرنے والے تھے ان کو علیحدہ کر دیا گیا، اور جو ظلم نہیں کرتے تھے ان کو علیحدہ، اور جو تیسری بستی تھی جو ظلم سے روکتے تھے ان کو علیحدہ۔ ان 3 بستیاں، جو بستی کا نام ایلا ہے میں نے بتایا، ان کے 3 دروازے بن گئے۔ کتنے دروازے بن گئے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ 3 دروازے بن گئے، میں تیزی کر رہا ہوں تاکہ ہم جلدی جلدی آگے گزر جائیں۔ تو ان کے 3 دروازے بن گئے۔ تو یہ اپنے یعنی کہ کسی کو بلاتے نہیں تھے، کسی سے بات نہیں کرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے ہم پر بھی عذاب آ جائے، اور وہ کہتے اس کی وجہ سے ہم پر بھی نہ عذاب آ جائے۔ تو اسی طریقے سے یہ وقت گزارنے لگے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے ان کو سمجھایا بجھایا، لیکن یہ بات نہیں مانے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اب جو ہے ان کے اوپر عذاب کو نازل فرمایا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ، اور ضرور علمتم، تم جانتے ہو۔ یہاں سے مراد یہ قصہ ایسا معروف اور مشہور تھا کہ جتنے بھی بڑے راہب تھے، پادری تھے، ان کے یعنی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مقدسہ میں جتنے بھی کفار کے یعنی کہ عیسائیوں کے، یہودیوں کے بڑے بڑے لوگ تھے، وہ اس واقعے کو بڑی خوبی سے جانتے تھے، بڑا مشہور واقعہ تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ، اور ضرور بلا شبہ تم اس بات کو جانتے ہو، الذین، ان لوگوں کے بارے میں، نعتدوا، جو حد سے بڑے، منکم، تم میں سے، فی السبت، ہفتے والے دن۔ حد سے بڑھنا کیا مراد ہے وہ میں عرض کر چکا۔ فَقُلْنَا لَهُمْ، تو ہم نے ان کے لیے کہہ دیا، یعنی کہ اپنی بارگاہ سے ان کے لیے یہ آرڈر جاری کر دیا، کونوا، ہو جاؤ، قردۃ، بٹکارے ہوئے، خاسئین، ان بندروں کی طرح جو بندر بدبودار بندر ہیں۔ پھر یہ کیا ہوا کہ یہ لوگ قوم رات کو سوئی اپنے گھر میں کنڈیاں لگا کر اندر سے، لیکن جب یہ صبح ہوئی تو یہ اس قوم میں سے کوئی بھی بچہ یا نہ کوئی بھی نوجوان، کوئی بھی بوڑھا، کوئی بھی عورت باہر نہیں آئی۔ تو ساتھ والے جو 2 گھر والے تھے جن کو میں نے بتایا 3 پارٹیشن کی گئی تھی، وہ نکل کر آئے اور دیکھا کہ یہ تو باہر ہی نہیں آ رہے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہوا، کیا وجہ ہوئی۔ تو انہوں نے جب کنڈیاں کھول کے یعنی کہ توڑ کے دیکھا گیا، دروازے کو توڑا گیا، تو دیکھا کہ یہ سارے کے سارے بندر بن چکے تھے۔ سارے کے سارے کیا بن چکے تھے؟ بندر بن چکے تھے۔ اور یاد رکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا اکیلے بندر نہیں بنے، قردۃ خاسئین، ایسے بٹکارے ہوئے بندر بنے کہ ان کے جسم سے بدبو آتی تھی۔ بعض اوقات کچھ بندر ایسے ہیں کہ اگر یعنی کہ ناردرن ایریا جائے تو بندر بڑے پیارے لگتے ہیں، ان کی شرارتیں بڑی پیاری لگتی ہیں، مگر فرمایا کہ یہ پیارے بندر نہیں بنے تھے، یہ ایسے بندر بنے تھے کہ جن کے جسم سے بدبو آتی تھی، خون رشتہ تھا، اور یہ لوگ پہچانے جاتے تھے کہ یہ فلاں ہے جس نے جو جال پھینکتا تھا، یہ فلاں ہے جس نے گڑھے بنائے ہوئے تھے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، یعنی کہ پہچانے جاتے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کے جو بوڑھے تھے وہ بندر تو نہیں بنے، بلکہ وہ بندر سے بھی بدترین قوم وہ کیا بنی، فرمایا کہ وہ سور کی شکل میں اختیار کر گئے تھے۔ اور سور جو ہے وہ نجس العین ہے۔ یاد رکھیے گا
یہ ہفتے والے دن ان کو منع کیا گیا تھا کام کرنے سے، اللہ رب العزت نے ان کی شکلوں کو بدل دیا تھا، ان کی عقلوں کو بدل دیا تھا، ان کے ذہنوں کو بدل دیا تھا، پھر وہ دیواروں پر چڑھ جاتے، پھر یعنی کہ جس طریقے سے بندر شرارتیں کرتا ہے وہ ان کے قریب آتے تو وہ دو گھر والے جو تھے وہ ان دونوں کو وہ مارتے تھے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لوگ خاموش رہے تھے تو وہ بھی لوگ بندر بن گئے، جنہوں نے یعنی کہ تبلیغ نہیں کی تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ وہ لوگ بندر نہیں بنے تھے، بلکہ تبلیغ کرنا فرض کفایہ ہے، ان میں سے ایک ہم گھر والوں نے اگر تبلیغ کر لی تو دوسروں کو اللہ نے معافی عطا فرمائی تھی۔ اور تمام مفسرین نے اجماع کیا ہے کہ دو گھر والے بچ گئے، تیسرے گھر والے سارے کے سارے بندر بن گئے تھے، اور بزرگ جو ان کے بوڑھے تھے وہ خنزیر اور سور کی شکل انہوں نے اختیار کر لی تھی۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے ہفتے والے دن، میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ پورا ہفتہ وہ کام نہیں کرتے تھے، پورے ہفتے والے دن کھیتی باڑی انہوں نے سارا دن نہیں کی، عبادت کرتے تھے، مگر وہ شروع میں یعنی کہ جا کر اپنے مطلب کی دنیا کے لالچ میں آ کر وہ شروع میں صبح اپنی جو ہے وہ دنیا کے کمانے سے شروع کرتے اور شام بھی اپنی دنیا کے کمانے پر ختم کرتے، تو اللہ رب العزت نے اس کی انہوں کو سزا عطا فرمائی تھی۔ تو کتنا بڑا عذاب ہے عزیزان گرامی قدر، دیکھو سارا دن عبادت کی۔ ہمارے مسلمان ایسے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ لوگوں جب پہلی اذان ہو جائے تو تم مسجد میں آ جاؤ، مگر ہمارے جمعے والے دن مسجد میں آتے کب آتے ہیں؟ جب 12:45 ہو جاتے ہیں کہ اب قاری صاحب ختم کرنے والے۔ یاد رکھیے گا اگر ہماری شکلیں نہیں بگڑتی تو یہ فیضان ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ حسنین کے نانا کا کرم ہے کہ آج ہمارے کرتوت بنی اسرائیلوں سے بھی بڑھ کے ہیں۔ ہمارے لوگ جمعے کی نماز نہیں پڑھتے، اب تو جمعہ پڑھنا بھی چھوڑ گئے ہیں، پہلے تو نمازیں تھیں۔ ہمارے امت مصطفیٰ پر پورا دن مقرر نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ رب العزت 5 دفعہ ہمیں بلاتا ہے کہ آ جاؤ، حی علی الصلاۃ، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو، نماز پڑھ لو۔ ہم جناب وہ اپنی دنیا داری میں اس قدر مغن اور اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ہم اس کی 5 دفعہ کہنے کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے دن میں ایک دن، ہفتے میں ایک دن بلایا تھا، تو انہوں نے ایک دن کو ٹھکرایا، اللہ رب العزت نے بندر بنا دیا تھا۔ ہم دن میں 5 مرتبہ رب کائنات کے حکم کو ٹھکراتے ہیں، اور پھر ہم اتنا کہتے ہیں ہمارے بچے جی ہمارا کہنا نہیں مانتے، وہ نماز نہیں پڑھتے، ہمارا بھائی نماز نہیں پڑھتا۔ اگر اللہ نہ کرے نقل کفر نہ باشد، اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم امت نہ ہوتی، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر کرم نہ ہوتا، کسی اور نبی کی شکل میں ہوتے، آج ہمارا بھائی بندر بنا ہوتا، آج ہمارے بڑے بزرگ وہ اللہ نہ کرے وہ سور کی شکل اختیار کیے ہوتے، تو ذرا تصور کیجئے برادری میں ہمارا کیا نام رہتا، قبیلے میں ہمارا کیا نام رہتا۔ یہ سارا کرم ہے تو میرے مصطفیٰ کا کرم ہے، وگرنہ ہمارے عمل اس قابل نہیں ہے۔ ہمارے جناب ہم تو ہفتے کے بعد ایک جمعہ آتا ہے، اس جمعے کو بھی ٹائم سے مسجد میں نہیں آتے، ٹائم وہ دیکھتے ہیں کہ جب اب خطبہ ختم ہو ہم مسجد میں پہنچ جائیں۔ تو عزیزان گرامی قدر جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ رب العزت ان کی اس طریقے سے پکڑ کرتا ہے۔ اب یہاں پر میں ایک آخری بات بیان کر کے تو اپنی بات کو ختم کروں گا کہ لکھا گیا کہ نوجوان جو ہے وہ سور کی شکل میں بنے، اور بزرگ جو ہے وہ نوجوان جو ہے وہ بندر کی شکل میں، اور بزرگ جو ہے وہ کس کی شکل میں؟ سور کی شکل میں بنے۔ بزرگ اس میں کیا وجہ ہے، علت کیا ہے؟ خاص کر کے جو بزرگ حضرات بیٹھے ہیں، بلکہ تقریباً اکثریت جو ہے وہ بزرگ ہی ہیں، بے شک کلف لگا لیں ہے تو بزرگ ہی۔ تو بہرحال وہ بزرگ کیوں بنے، اس کی علت کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ نوجوان اگر توبہ کر لے تو یہ اس کا فضل ہے، کرم ہے، اگر نہ کر سکے تو ایک جو ہے جوانی کا جوش ہے، ایک جو شیطانیت کا جوش ہے اس کے اندر، تو وہ اس کی ایک علیحدہ سزا ہے۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ بزرگ ہو جائے، شیخ کبیر ہو جائے، بوڑھا ہو جائے، اب یعنی کہ پتہ ہے کہ میری موت قریب ہے، اپنی سب کچھ قریب دیکھ کر پھر بھی اگر اللہ کے حضور توبہ نہ کرے تو وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ در جوانی توبہ کندرن شیوائے پیغمبری، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسنی شریف میں کہ جو جوان جوانی میں توبہ کر لیتا ہے اس کی جوانی کی توبہ ایسے ہے کہ جیسے وہ شیوہ پیغمبری، جیسے کہ وہ پیغمبر کی صفت میں شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ جوان کی فضیلت ہے۔
مگر بوڑھے کے اوپر تو توبہ فرض ہو چکی ہوتی ہے، واجب ہو چکی ہوتی ہے کہ اب اس سے واپس پلٹ کے آنے کی تو امید نہیں ہے، یعنی کہ سفیدی کے بالوں سے اب واپس بلیک ہونے کی امید نہیں ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ ہم پھر جناب جوان ہو جائیں گے، پھر نوجوان ہو جائیں گے، پھر ہمارے سر پہ سہرا رکھا جائے گا، پھر ہم پلٹ کے آئیں گے، ایسا تو نہیں ہے۔ اب تو قریب قریب جانا ہے۔ تو جو بزرگوں کے یعنی کہ سفید بالوں کے اگر وہ بھی نماز میں سستی کریں تو یاد رکھیں ان کی پکڑ اور سخت ہوگی، ان کی پکڑ اور سخت نوجوانوں کی بھی ہوگی۔ یہ نوجوان یہ نہ سمجھے کہ ہم بری ذمہ ہیں، ان کی بھی سخت ہوگی، مگر اس سے سخت وہ بوڑھوں کی ہوگی، شیخ کبیر کی ہوگی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سب سے زیادہ فکر مند اس بات میں رہتے تھے کہ جو بوڑھے تھے ان کو کلمہ پڑھانے میں فکر مند رہتے تھے۔ کیوں؟ موت کا تو کسی کا بھی نہیں پتا، لیکن ظاہری اسباب بوڑھوں کے قریب قریب ہوتے ہیں، اس لیے میرے مصطفیٰ فرماتے کہ میں نہیں چاہتا کہ یہ بوڑھا شخص جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات میں صبح روز شام ہر ٹائم زور دیتے تھے، بیان کرتے تھے کہ آپ کسی طریقے سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کفر کی حالت میں اس دنیا سے چلے جائیں۔ پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، تو جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو میرے مصطفیٰ نے کھڑے ہو کر ان کا استقبال کیا تھا۔ اتنا یعنی کہ فکر مند رہتے تھے بوڑھوں کے بارے میں۔ تو اب ہمارے اگر بال بھی سفید ہوں تو پھر نمازیں بھی نہ پڑھیں، ہم چوکوں میں بیٹھے ہوں، یا ہمارے بلکہ زیادہ تر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو سفید بال ہیں لیکن چوکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں جو ہے ڈرنا چاہیے اس قوم کے حالات سے جن کی قوم کی شکل خنزیر کی طرح بن گئی تھی۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔